تپتی دوپہر، بازار کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ ہنرمندوں کی دکانیں، سوداگروں کی آوازیں اور ہر طرف ایک بے چینی کا عالم۔ مگر ان سب کے بیچ ایک آواز روز سنائی دیتی تھی، جو نہ بلند ہوتی نہ خاموش۔ وہ پانی، ٹھنڈا پانی، فرات کا پانی۔ یہ آواز علی کی تھی، ایک سادہ سا پانی فروش جو پرانے شہر کی گلیوں میں مشک اٹھائے پھرتا تھا۔ نہ وہ کسی سے زیادہ بات کرتا، نہ قیمت پر جھگڑتا۔ لوگ کہتے تھے کہ علی کے پانی میں کچھ خاص ہے، پیو تو جسم ہی نہیں دل بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ کچھ اسے پاگل سمجھتے، کچھ ولی اور کچھ محض ایک نیک انسان۔ ایک دن علی بازار کے اس کونے میں پہنچا جہاں کوئی آسانی سے نہیں جاتا تھا، وہ جگہ جہاں صرف خاموشی بولتی تھی۔ وہاں ایک پرانی مسجد کے سائے میں ایک فقیر بیٹھا تھا، چہرہ دھوپ میں جھلسا ہوا، کپڑے بوسیدہ، مگر آنکھیں ایسی جو صدیوں کی دانش لیے ہوئے تھی۔ علی نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنی مشت سے ایک پیالہ پانی نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ فقیر نے پیالہ لیا، پانی پیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا، یہ پانی نہیں، دل کی صفائی ہے۔ تاب کون ہے، پانی فروش یا دل فروش؟ علی خاموش رہا۔ اس نے نہ سر ہلایا نہ کچھ کہا، بس مسکرا دیا۔ فقیر نے ہلکی آواز میں کہا، اس دن کے لیے تیار ہو جا جب تیرے پانی سے صرف پیاس نہیں تقدیر بجھے گی۔ علی ساری رات جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں فقیر کی بات گونجتی رہی، جس دن تیرے پانی سے تقدیر بجھے گی۔ یہ جملہ معمولی نہ تھا، وہ محض ایک پانی فروش تھا، دن بھر مشک اٹھائے گلی گلی پھرنے والا۔ مگر فقیر کے چہرے کی سنجیدگی، آنکھوں کا سکون اور لہجے کی گہرائی نے علی کے دل میں ایک بے چینی بھر دی تھی۔ صبح ہوئی، علی نے اپنی مشک کو سلیقے سے باندھا، پھر بھی معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ آج وہ گلیوں میں آواز نہ لگا رہا تھا، بس خاموشی سے چلتا، جس کسی نے پانی مانگا ہاتھ بڑھا کر دے دیتا۔ لیکن اس کے دل میں سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی میرے پانی میں کوئی راز ہے؟ کیا وہ فقیر سچ کہہ گیا؟ دوپہر کے وقت جب سورج اپنی تپش دکھا رہا تھا، علی ایک سنسان محلے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، مگر آج دروازے بند تھے۔ وہ کچھ حیران ہوا، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نحیف سا بزرگ باہر آیا، چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، پانی ہے تمہارے پاس؟ ہمارے مدرسے کے بچے روزے سے ہیں اور کنواں خشک ہو چکا ہے۔ علی نے فوراً مشک کھولی اور بولا، جتنا چاہیے لے لے۔ یہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں آیا، برکت کا پیغام بھی لایا ہے۔ بزرگ نے اسے اندر بلایا اور علی نے ایک بچے کو پانی دیا۔ کچھ بچے بیمار تھے، کچھ نڈھال، مگر جیسے ہی پانی ان کے لبوں کو لگا، ان کے چہرے کھلنے لگے، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ بزرگ استاد نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، یہ پانی کچھ اور ہے، یہ صرف جسم نہیں دل کو سیراب کرتا ہے۔ علی خاموش کھڑا رہا، اسے وہ فقیر یاد آ گیا۔ اسی رات وہ فقیر پھر اسی مسجد کے سائے میں بیٹھا نظر آیا۔ علی اس کے قریب گیا، سلام کیا اور بولا، آج میرے پانی سے کئی پیاسے بچے سیراب ہوئے۔ کیا یہ وہی دن تھا جس کی تم نے خبر دی تھی؟ فقیر نے علی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں روشنی جگمگائی اور بولا، نہیں، یہ تو ابتدا تھی، ابھی وہ لمحہ باقی ہے جب تیرا ایک پیالہ کسی کی پوری زندگی بدل دے گا۔ تیرا امتحان بھی وہیں سے شروع ہوگا۔ علی حیران ہوا، امتحان؟ کیسا امتحان؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، کبھی کبھی رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان نعمتوں کے ذریعے جو وہ دوسروں کے لیے لاتے ہیں۔ تیرا پانی صرف دوسروں کو نہیں، تجھے بھی جانچے گا، تیار رہنا۔ اگلی صبح علی معمول کے مطابق مشکیزہ کندھے پر لٹکائے گلیوں میں نکل پڑا، مگر آج اس کا دل بے چین تھا۔ فقیر کی باتیں رات بھر اس کے کانوں میں گونجتی رہیں، تیرا پانی تجھے بھی جانچے گا۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو کبھی خوشحال تھا، مگر اب غربت اور ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں ایک پرانا
خستہ حال گھر تھا جہاں سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی رکا اور جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوجوان کی کمزور آواز آئی، کون ہے؟ علی نے کہا، پانی والا ہوں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک بیمار لڑکا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ علی نے نرمی سے مشک سے پیالہ بھرا اور اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکے نے پانی پیا اور فوراً ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولا، یہ پانی عجیب ہے، جیسے میرے جسم میں جان لوٹ آئی ہو۔ علی کچھ کہے بغیر مسکرا دیا۔ پھر اس لڑکے کی ماں باہر آئی، چہرے پر شرمندگی اور عاجزی۔ اس نے علی سے کہا، بیٹا، ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تیرے پانی میں۔ شام ڈھل چکی تھی، بغداد کی گلیاں خاموش ہو رہی تھیں اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے۔ علی معمول کے مطابق اپنی خالی مشک لیے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن دل میں سکون کی روشنی تھی۔ آج اس نے دنیا کی قیمتوں پر رب کی رضا کو ترجیح دی تھی۔ فرات کے کنارے پہنچ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نہ پانی بھرا، نہ کوئی دعا مانگی، بس خاموشی سے پانی کو دیکھتا رہا، جیسے فرات سے کچھ سن رہا ہو۔ اس کے لب ہل رہے تھے، لیکن آواز کوئی نہ تھی، اور شاید وہ نل سے بات کر رہا تھا، نل کے ساتھ رب سے۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹا تو وہی فقیر پیچھے کھڑا تھا، وہی بوسیدہ لباس، وہی روشن آنکھیں۔ فقیر نے بیٹھتے ہوئے کہا، علی، تاب جانتا ہے کہ فرات کیوں تجھے عطا کرتا ہے؟ علی نے سر جھکایا، نہیں بابا، میں تو صرف پانی بیچتا ہوں۔ فقیر مسکرا دیا، نہیں بیٹا، تاؤ پانی نہیں بیچتا، تاؤ خلوص بانٹتا ہے۔ فرات کے پانی میں جو اثر ہے وہ تیری نیت کی برکت ہے۔ علی کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کون ہوں، میں کیوں چانا گیا ہوں؟ فقیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، رب جب کسی کو چانتا ہے تو اسے بڑا بنانے کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے رحمت بنانے کے لیے چانتا۔ تیرے ہاتھ میں جو مشک ہے وہ اب پانی کی نہیں، دعاؤں کی مشک ہے، اور تجھ سے جو پیے گا وہ صرف پیاس نہیں بجھائے گا، وہ نیت، دعا اور صبر کی مٹھاس بھی چکھے گا۔ یہ کہتے ہوئے فقیر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا شیشے کا پیالہ نکالا اور علی کو دیا۔ یہ پیالہ اس دن کے لیے ہے جب تیرے پانی سے کسی ایسی پیاسے کو سیراب کرنا ہو جس کی پیاس صرف رب ہی جانتا ہو۔ اس دن تاب اس پیالے کو بھرنا اور صرف اس شخص کو دینا جو خالص ہو۔ علی نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا، اس کی آنکھوں میں احترام، خوف اور محبت کا عجب امتزاج تھا۔ فقیر اٹھا اور جاتے جاتے آہستہ سے بولا، اگلا قدم تیرا سب سے بڑا امتحان ہوگا، تیار ہو جا۔ علی دن گزرتے گئے اور علی کی مشک کا پانی پہلے سے زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے پانی کو عام پانی سے مختلف کہتے۔ کبھی کوئی شفا پا لیتا، کبھی کسی کو سکون ملتا، اور کبھی کوئی شخص جو بے خواب تھا اس کے پانی سے نیند پاتا۔ علی جانتا تھا کہ اب یہ سب اس کے اختیار میں نہیں، بلکہ وہ کسی اور نظام کا حصہ بن چکا ہے، ایک ایسا نظام جو دل، نیت اور آزمائش سے جاڑا ہے۔ لیکن وہ چھوٹا سا شیشے کا پیالہ جو فقیر نے اسے دیا تھا، علی ہر روز اپنی چھوٹی سی لکڑی کی صندوقچی میں سنبھال کر رکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پیالے کی ایک خاص تقدیر ہے، وہ اس کا استعمال صرف اس وقت کرے گا جب رب چاہے۔ ایک دن بازار کی گلیوں میں ہنگامہ برپا تھا۔ لوگ ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کئی دنوں سے بیمار تھی، کسی دوا، کسی طبیب، کسی دعا سے اس کی حالت بہتر نہ ہوئی تھی۔ کچھ کہتے کہ اس پر سایہ ہے، کچھ کہتے آزمائش ہے، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یہ خبر علی تک پہنچی اور جانے کیوں اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی مشک بھری اور اپنی صندوقچی سے وہ شیشے کا پیالہ نکالا۔ جیسے ہی اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا، دل میں ایک عجب قسم کی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی صدا دل کے اندر گونج رہی ہو، وقت آ گیا ہے،
علی اس گھر تک پہنچا جہاں وہ لڑکی زندگی اور موت کے درمیان سانسیں لے رہی تھی۔ دروازے پر اس کے والد روتے ہوئے کھڑے تھے۔ علی نے خاموشی سے پیالے میں پانی بھرا، وہی فرات کا پانی جو اس نے صبح دل کی گہرائی سے دعا کے ساتھ بھرا تھا۔ لڑکی کی ماں نے کہا، اے پانی والے، ہمیں تو ہر طبیب نے کہا کہ کچھ ممکن نہیں، تو کیا کرے گا؟ علی نے صرف اتنا کہا، یہ پانی میرے ہاتھ سے نہیں، میرے رب کی طرف سے ہے، اگر نصیب میں شفا ہے تو یہ پی لے گی۔ وہ پانی لڑکی کے ہونٹوں سے لگا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، سب کی سانسیں رک گئیں۔ پھر اچانک لڑکی نے آنکھیں کھولیں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آہستہ سے کہا، امی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، اب نہیں رہی۔ گھر میں رونے کی آواز خاموش ہو گئی۔ وہ آنسو جو موت کے خوف سے بہ رہے تھے اب شکر کے سجدوں میں بدل گئے۔ علی خاموشی سے پیالہ سنبھال کر اٹھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ دل میں کہا، اللہ، تیرا شکر ہے، تاب نے مجھے صرف پانی کا نہیں، امید کا۔ اس دن کے بعد علی کی شہرت پھیلنے لگی۔ لوگ اسے صرف پانی فروش نہیں، دعا والا پانی والا کہنے لگے۔ کچھ اسے ولی سمجھنے لگے، کچھ اس کے در پر منتیں باندھنے لگے، مگر علی ویسا ہی سادہ رہا۔ نہ اس نے لباس بدلا، نہ عادت۔ وہ اب بھی رات کو فرات کے کنارے بیٹھتا، پانی بھرتا، دل سے دعا مانگتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا۔ ایک رات جب چاند پورے جوبن پر تھا اور دریا پرسکون تھا، علی حسن عادت مشق بھرنے کے بعد کنارے پر بیٹھا۔ اچانک اسے وہی فقیر نظر آیا جو مہینوں پہلے اس کے سامنے آیا تھا، وہی چہرہ، وہی نور، وہی خاموش مسکراہٹ۔ علی فوراً اٹھا، ادب سے سلام کیا اور قریب آ کر بولا، بابا، آپ نے کہا تھا کہ ایک دن میرے پانی سے تقدیر بدلے گی اور امتحان آئے گا۔ میں نے سب کچھ آپ کی کہی گئی راہوں پر کیا۔ اب آپ آئے ہیں، ضرور کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ فقیر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی، تو کامیاب ہو چکا۔ تیرے پانی میں اثر تیری نیت کی وجہ سے تھا، اور تیری نیت میں وہ صفا تھی جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بابا، میں نے تو صرف اپنا کام کیا، میں کوئی عالم نہیں، کوئی صوفی نہیں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بس یہی تو راز ہے، جو خود کو کچھ نہ سمجھے اللہ اسے سب کچھ بنا دیتا ہے۔ پھر فقیر نے جیب سے ایک مٹی کی چھوٹی سی سراہی نکالی اور علی کو دی، یہ فرات کی آخری نشانی ہے، اس میں وہ پانی ہے جو صرف اس کے لیے ہے جو سراپا اخلاص ہو۔ اب تاب اس شہر سے رخصت ہو جا، کسی اور مقام پر جا کر یہ کام جاری رکھ، یہاں تاب اپنا کام مکمل کر چکا ہے۔ علی نے سراہی کو ہاتھوں میں لیا، آنکھیں بند کیں، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں فقیر جا چکا تھا۔ اگلی صبح بغداد کے لوگ علی کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ کہیں نہ ملا، نہ اس کی مشق، نہ آواز۔ بس اس مسجد کے دروازے پر ایک چھوٹا سا پیغام لکھا تھا، پانی بیچنا میرا کام تھا، سرابی دینا میرے رب کا۔ جب رب راضی ہو جائے، بندہ خاموشی سے چل پڑتا ہے۔ دعا میں یاد رکھنا، علی پانی والا۔ اور یوں مکمل ہوا وہ قصہ جو ایک پانی فروش کے ساتھ شروع ہوا اور اللہ کے قارب پر ختم